اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ رمضان کی مناسبت سے ہم رمضان کے بارے میں جو بھی قرآن پاک میں آیات ہیں یا روزوں کے بارے میں یا اعتکاف کے بارے میں، ان کو میں ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں اور انہی کو میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی سی ہیں، چند سی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان کو گو تھرو کر لیں اس رمضان کے مہینے میں۔ میری تو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ کے کچھ جو بھی میں بات کروں وہ سن لیں، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خود اس پہ دیکھیں کیا آیت ہے، اس سے اگلی پچھلی آیات کیا ہے، کنٹیکس کیا ہے، اللہ پاک کیا بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارا خود سے دیکھیں۔ یہی قرآن پاک کا اصل مقصد ہے۔ خالی اس کو قرآن پاک کو ختم کرنا اور زیادہ سے زیادہ عربی میں پڑھ کے اور ختم کرنے کی کوشش کرنا، وہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جن کی پہلی زبان عربی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو وہ تو بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم سمجھ ہی نہیں رہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اس کا ثواب وغیرہ ہو جاتا ہوگا، جو کہ ہمارے علماء اکرام اور ہمارے بہت سارے مولوی، یا علماء اکرام تو نہیں کہنا چاہیے، جو بہت سارے مولوی حضرات ہیں وہ بس اس کی ثواب پہ ہی فوکس کریں گے، اور وہ تو کہیں گے بھائی آپ تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن خود سے کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے، وہ تو مشکل ہی بہت۔ وہ صرف اس لیے کہ یہ اگر سمجھیں گے، خود لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم سے کوسچن کریں گے، ہمیں پوچھیں گے کہ قرآن میں تو یہ بات ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہو، تو وہ ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ وہ سارا صرف اس لیے وہ کرتے ہیں، میں سب کی نہیں کر رہا، جو اس نیت سے کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور کئی تو سنی سنائی بس ایسے ہی چلتے ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا، ان کا ایٹ لیسٹ یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ سنی سنائی باتیں وہ کہتے ہیں جی بڑے ایسے کہتے ہیں تو قرآن تو خود سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس طرح بھی لگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں قرآن پاک کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پورا پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر پورا نہیں بھی ختم ہوتا تو جتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 2 4 8 10 سپارے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کچھ 10 20 15 صورتیں وہ کریں، کوشش کریں کہ اس کو سٹارٹ کریں، اور آہستہ آہستہ اگلے پورے سال تک ایک قرآن پاک ایک دفعہ کر لیں، اگلے رمضان میں پھر دوبارہ سے شروع کر لیں۔ تو تھوڑا سا ٹارگٹ بنائیں، اور اصل مقصد یہ ہے۔ بہرحال ہم نے رمضان کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں پچھلی آیت، بالکل اس سے پچھلی آیت 183 نمبر لاسٹ ویڈیو میں دیکھی تھی، اور یہ اس سے اگلی آیت 184 نمبر ہے، جس میں مزید تھوڑی سی چیزیں واضح ہوئی ہیں، دو کہ تھوڑی لمبی آیت ہے، لیکن کور اپ آسان سی باتیں ہیں، جلدی کوئکلی کر لیتے ہیں۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، کہ یہ چند ہی تو دن ہیں، مطلب سال میں ایک مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، گنتی کے چند دن 30 سارے دن ہیں۔ تو یقین کریں اگر آپ بڑے خلوص کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں نا، اور اس میں نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور غور و فکر کریں، تو یقین کریں بالکل تھوڑے سے لگتے ہیں۔ وہی اللہ پاک یہاں بات کر رہے ہیں کہ گنتی کے چند ہی تو دن ہیں۔ اچھا، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ ایک چیز یہ تو رعایت اللہ پاک نے ہمیں دے دی، اور یہ ابھی بھی ہے۔
اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ یہ ایک رعایت ہے جو اللہ پاک نے شروع میں دی تھی، لیکن پھر اگلی ہی آیت میں ختم کر دی ہے، وہ ہم اگلی ہی آیت میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ مزید ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کہ نیکی میں سبقت کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوشش کرو کہ اگر بیمار یا سفر میں ہو تو رکھ سکتے ہو تو رکھو، تو لیکن خود کو تنگ نہ کرو۔ یہ اللہ پاک نے اسی لیے یہ حکم دیا ہے کہ تنگی نہیں کرنی، اور یہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، وہ تھوڑی اور لمبی ہے آیت۔ تو نیکی میں سبقت یہی ہے کہ پھر اگر تو دوسرے دنوں میں ہی اگر نہیں کسی حال میں رکھ سکتے تو پھر کوشش کرو دوسرے دنوں میں ہی پوری کرو، فدیہ دے کے اس کو ختم نہ کر دو کہ بھئی کسی مسکین کو فدیہ دے کے کھانا کھلا دیا تو بھئی میرے روزے ہو گئے۔ تو کوشش کرو اگر کر سکتے ہو تو، نہیں کر سکتے اب کئیوں کی جینین پرابلمز ہوتی ہیں، بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے شوگر کے مریض ہیں وہ تو نہیں رکھ سکتے نا روزے کسی بھی طریقے، تو ان کی تو شوگر کا ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، شوگر اگر لو ہو گئی ہے تو وہ تو بچیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے ایک جینین ریزن ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کھانا وغیرہ کھلا دیں۔ اچھا، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے۔ یہاں رعایت بھی دے دی لیکن تاکید یہی کر دی کہ نیکی میں سبقت کرو، پہلے یہ کہہ دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم با علم ہو۔ یہ دیکھیں، اگر تم با علم ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو، اور یہ علم کیا ہے کہ جو اللہ پاک تقوی کا، یہ کتاب کا، قرآن پاک کا علم ہے، یا یہ علم کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ پاک نے کیوں روزوں کو رکھا ہوا ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ پورا ایک کورس ہے، ہماری تربیتی کورس ہے ایک پورے مہینے کا جس سے گزر جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، تو اسی کے ہی اللہ پاک شاید کچھ وہ تھوڑا سا روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو باقی اس میں مزید جو اس کی آگے کنٹینیو اس سے اگلی آیت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔